نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور آپ لوگوں کی عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی۔ آج آپ لوگوں کے لیے عید اسپیشل خوفناک کہانی لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی روبینہ شیئر کر رہی ہیں۔ روبینہ کہتی ہیں ہم لوگ سرگودا پازل ٹاؤن کے رہنے والے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں رونما ہونے والی ایک بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے لگ بھگ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ بقرہ عید تھی۔ ہم لوگوں نے بقرہ عید سے تقریباً 2 ماہ پہلے ہی ایک گھر شفٹ کیا تھا۔ یہ گھر ہم لوگوں نے رینٹ پر لیا تھا۔ اس گھر میں جب ہم لوگ آئے تو تقریباً 5-10 دن ہم لوگوں کے ٹھیک گزرے۔ جیسے 5-10 دن گزرے اس کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ گھر ایسا تھا کہ سنگل سٹوری میں ہی سارا گھر بنا ہوا تھا اور اوپر ایک بہت بڑا چھت تھا۔ چھت کے اوپر صرف ایک باتھ روم تھا اور اس کا ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا، کوئی سٹور روم وغیرہ نہیں تھا۔ گرمی کا موسم سٹارٹ ہوا تھا۔ ہم لوگ رات کے ٹائم اوپر ہی سویا کرتے تھے۔ اکثر کبھی پیاس وغیرہ لگ جاتی تھی تو پانی بنانے کے لیے کبھی نیچے جانا پڑتا تھا، تو میں اور میری بھابھی اکثر نیچے جایا کرتی تھی۔ مجھے اکیلے ڈر لگتا تھا پورے گھر سے، بڑا گھر تھا وہ۔ تو اکثر جب ہم لوگ پانی بنانے نیچے آیا کرتی تھیں تو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہاں پر ہم لوگوں کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے، یعنی کوئی موجود ہے۔ وہ موجودگی ایسے محسوس ہوتی تھی کہ جب ہم سیڑھیوں سے نیچے اترتے تھے تو ہمیں ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں آتی تھی۔ کبھی ایسا لگتا تھا 2 عورتیں باتیں کر رہی ہیں، کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی مرد اور عورت باتیں کر رہے ہیں، اور جیسے ہم لوگ نیچے کچن کی طرف آتے تھے سرگوشیاں بند ہو جاتی تھیں۔ جیسے ہی سیڑھیوں کے درمیان میں ہوتے تھے پھر سے سرگوشیاں شروع ہو جاتی تھی۔ یہ تذکرہ ہم لوگوں نے گھر والوں سے بھی کیا۔ امی کہتی تھی کہ شاید ساتھ والوں کے گھر سے آوازیں آتی ہوں، تم لوگ وہم بہت کرتی ہو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایسے ہی پانی گرم ہو گیا تو برف ڈالنے کے لیے بھابھی نے کہیں مجھے دیکھا میں سوئی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ میری بھابھی تھوڑی سی بہادر تھی، یعنی میرے سے بہادر تھی کہ وہ اکیلی نیچے چلی جاتی تھی۔ تو جیسے ہی بھابھی نیچے والے پورشن میں برف لینے کے لیے جب گئی کچن میں، فریج جو تھا وہ کچن کے بالکل سامنے، کچن کے باہر برآمدے میں رکھا ہوا تھا کونے میں۔ بھابھی کہتی ہے کہ جیسے ہی میں نیچے گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک عورت ہے کالے لباس والی، جیسے وہ فریج کھول کر کھڑی ہے۔ میرا ایک دم سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور میں ایک دم سے جیسے بکھلا سی گئی کہ یہ کون ہے، اور میرے منہ سے نکلا کون ہے وہاں پر۔ اتنے میں وہ کچن میں چلی گئی بڑے آرام سے۔ تو جب میں کچن میں نے جھانک کر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں بہت ڈر گئی۔ میں نے برف بھی نہیں لی تو میں اوپر جانے لگی تو میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی۔ تو آواز ایسی تھی، شائستہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ کہتی ہے میری تو پوری جان ہی نکل گئی کہ یہ کون بول رہا ہے، اور ان کی آواز بالکل ایسے تھی جیسے بھابھی کی آواز تھی۔ ان کی بھابھی کا نام فرا تھا۔ بھابھی نے صبح اٹھ کر ہمیں یہ بات بتائی کہ میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو فریج کھول کر کھڑی تھی، کالے لباس میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ وہ کچن میں گئی ہے اور میں بڑی گھبرائی ہوئی، میں نے پوچھا کون ہے وہاں پر؟ تو جب میں نے جھانک کر ابھی دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کی کہ وہاں پر کوئی ہے یا نہیں، تو وہاں پر کوئی نہیں تھا، کچن بالکل خالی تھا۔ تو جب میں تیزی سے سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے لگی تو مجھے یہ آواز آئی کہ شائستہ گھبراؤ نہیں، تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گی، اور اس کی آواز ایسے تھی جیسے میری بھابھی فرا کی آواز ہے۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ابھی ہم لوگوں کے گھر میں معمول بن گیا، جو بھی ہم لوگ کھانا بنا کر رکھتے تھے، اگر فریج میں کوئی کھانا وغیرہ رکھ دیتے تھے تو اس میں سے صبح آدھا کھانا غائب ہوتا تھا۔ اسی طرح سے اکثر چیزیں غائب ہونے لگ گئی۔ کبھی یہاں تک کہ پکا ہوا کھانا جو ہوتا تھا ابھی کسی نے نہیں بھی کھایا ہوتا تھا تو آدھے سے زیادہ وہ غائب ہوتا تھا۔ اب ہمیں یہ تو پتہ لگ گیا کہ اس گھر میں جنات ہیں۔ امی آئے تو کرسی کا حصار کرنے لگ گئی کھانے کے اوپر، کیونکہ امی نے یہ سن رکھا تھا کہ جنات جو ہیں
آیت الکرسی جس جگہ پر پڑھ لی جائے وہاں پر نہیں آتے۔ امی نے جب آیت الکرسی کا حصار کرنا شروع کیا تو کھانا تو ان جنات نے لینا چھوڑ دیا، لیکن گھر میں اور پرسرات واقعات شروع ہو گئے۔ واقعات ایسے تھے، میری امی کی خالہ تھی، ان کو فوت ہوئے بھی 20-30 سال گزر چکے تھے۔ جب امی کی بھی نئی شادی ہوئی تھی تو ان کی خالہ کی تب ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ایک رات 12:30 بجے کا ٹائم تھا تو امی کی آنکھ کہیں کھل گئی۔ گرمی بہت زیادہ تھی۔ امی کے دل میں یہ خیال آیا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، چلو میں جا کر نہا کر سو جاتی ہوں۔ ہوا بھی نہیں تھی چل رہی، پنکھے حالانکہ لگے ہوئے تھے، لیکن بس ان کے دل دماغ میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، وہ نیچے والے پورشن پر نہانے کے لیے چلی گئی۔ رات 12 بجے ہم لوگ پانی وغیرہ بنا کر ہم لوگوں نے رکھا تھا، ہم بھی سو گئے، گھر والے سب سو گئے، ابو بھائی سب۔ امی بنا بتائے نیچے والے فلور پر چلی گئی۔ امی کہتی ہیں کہ جب میں باتھ روم میں نہا رہی تھی، بار بار کوئی باتھ روم کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا تھا، مجھے لگا تم لوگوں میں سے کوئی ہے۔ تو جب میں نے پوچھا کہ باہر کون ہے تو آگے سے یہ جواب آیا، تمہاری خالہ ساجدہ، بڑی دور سے آئی ہوں تم سے ملنے کے لیے۔ امی کہتی ہے میں تو نہاتے نہاتے جیسے تھر تھر کانپنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خالہ ساجدہ کی آواز، ان کو تو فوت ہوئے بھی اتنا ٹائم گزر چکا ہے، 20 سے 30 سال گزر چکے ہیں۔ امی کہتی میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے، میں باتھ روم سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ صحن میں ہمارے ایک چارپائی رکھی ہوتی تھی، شام کے ٹائم اکثر وہاں پر بیٹھا کرتے تھے، بالکل صحن میں کچن کے سامنے ہی چارپائی ہوتی تھی۔ امی کہتی ہے میں نے وہاں پر اپنی خالہ ساجدہ کو باقاعدہ چارپائی پر بیٹھے دیکھا۔ سفید کلر کی انہوں نے چادر لی ہوئی تھی، ان کی رنگت بہت سانولی تھی، وہ اس وقت ان کا چہرہ بہت بلیک لگ رہا تھا اور دانت بہت عجیب اور بھیانک لگ رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کھانے کے اوپر آیت الکرسی مت پڑھا کرو ورنہ تمہیں بہت نقصان دیں گے۔ امی نے جب اپنی خالہ کو دیکھا جو فوت ہو چکی، امی کی چیخیں نکلی، امی وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ایک دم سے کہیں ابو کی آنکھ کھلی واش روم میں جانے کے لیے، تو امی چارپائی پر نہیں تھی۔ ابو گھبرا گئے کہ واش روم بھی خالی ہے، کہاں پر گئی؟ اوپر سے جب انہوں نے جھانک کے نیچے صحن میں دیکھا تو امی گری ہوئی تھی صحن میں۔ ابو نے سب کو جگایا، بھاگے نیچے، امی بالکل صحن کے درمیان میں گری ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کی تو حالت غیر، ہم لوگ رونے لگے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ جلدی سے ان کو اٹھا کر چارپائی پر لٹایا، بے ہوش تھی وہ، ان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ 10-15 منٹ کے بعد انہیں ہوش آیا تو وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر جنات ہے، میں نے خالہ ساجدہ کو دیکھا ہے، وہ آئی تھی۔ ابو نے کہا کہ شاید انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ ابو نے ہم سب نے ان کو تسلی دی، پانی پلایا، اوپر لے گئے۔ امی کو بڑا سا بخار ہو گیا۔ صبح انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس طرح سے میں نہا رہی تھی، مجھے باہر سے آوازیں آ رہی تھی، اور پھر انہوں نے ساری بات بتائی۔ اس کے بعد امی نے کھانے کے اوپر آیت الکرسی پڑھنا بند کر دی۔ پھر وہ جو کھانا تو غائب ہوتا ہی تھا، اسی اسنا میں یہی کرتے کراتے ہمیں آٹے محسوس ہونے لگ گئی، آوازیں تک آنے لگ گئی، لیکن ہم لوگ مجبور تھے، گھر نہیں چینج کر سکتے تھے، گرمی بہت زیادہ تھی اور اتنی گرمی میں گھر ڈھونڈنا پھر چینج کرنا بہت زیادہ مشکل میں تھا۔ بقرہ عید آ گئی، ہم لوگوں کے گھر ہم لوگ قربانی سے بالکل ایک دن پہلے جانور لے کر آتے تھے، یعنی چاند رات پر ہم لوگ قربانی کا جو بھی جانور کرنا ہوتا تھا لے کر آتے تھے۔ اس بار ہم لوگوں نے ایک بکرا لیا۔ بکرا رات بھر، جیسے قربانی سے پہلے بکرے بہت زیادہ جانور جو ہوتے ہیں قربانی والے شور مچاتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی شور مچا رہا تھا۔ جب اس کی صبح قربانی ہو گئی، گوشت وغیرہ ہم لوگوں نے بانٹ بھی دیا، کچھ گھر کے لیے بھی رکھا۔ اب جو گھر کے لیے ہم نے گوشت رکھا تھا اس میں سے اگر ہم لوگوں نے فریج میں لیٹس سپوز 10 ہم لوگوں نے بیگز بنا کر رکھے تھے یوز کے لیے، اس میں سے صرف 2 بیگ پڑے تھے، سارا میٹ غائب ہو چکا تھا۔ امی کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ جنات ہیں تو وہ اپنا حصہ لے کر، یہ تھا بھی گوشت۔ ہم لوگ جب وہاں پر ہم لوگوں نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی شور نہیں ہم لوگوں نے مچایا۔ کچھ دن کے بعد ایسی عید گزر گئی، کچھ دن کے بعد 10-15 دن کے بعد مکمل گھر کی صفائیاں وغیرہ جب ہم لوگوں نے کی تو نیچے والے پورشن میں ہم لوگوں کے ایک سٹور روم تھا، اس کی بھی جب صفائیاں وغیرہ کی تو اس سٹور روم سے ہمیں بے تحاشا ہڈیاں ملی۔
جس میں وہ گوشت کی ہڈیاں بھی تھیں، کوئلے تھے اور عجیب و غریب مٹی کے کچھ ٹکڑے تھے۔ ہم لوگ دیکھ کے ڈر گئے۔ بھابھی نے فوراً سے ہم لوگوں نے امی کو بلایا۔ امی نے کہا کہ ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، شاید جنات کا مین بسیرا ادھر ہی ہے۔ بھابھی بھی باہر آ گئی، اسٹور ہم نے بند کر دیا۔ اس اسٹور روم سے ہمیں آوازیں آتی تھی، وہیں پر ان کا بسیرا تھا۔ وہیں سے وہ گھر والوں کے ایسے رشتہ داروں کی آوازوں میں بولتے تھے، یا تو جو شہروں سے باہر ہوتے تھے یا جو فوت ہو چکے ہوتے تھے۔ اب ہمیں اس گھر میں 4 ماہ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد رات کے وقت جب موسم تبدیل ہونے لگا، اوپر ٹھنڈ ہوتی تھی، تو ہم لوگ نیچے والے کمروں میں ہم لوگوں نے سونا شروع کر دیا۔ تقریباً سپٹمبر کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا اس وقت۔ 5-6 ماہ میں اس گھر میں شاید ہو چکے تھے، یا 4-5 ماہ ہوئے تھے۔ تو جب ہم لوگ نیچے والے پورشن میں ہم لوگوں نے سونا شروع کیا، کھڑکیاں کھلی ہوتی تھیں، دروازے کھلے ہوتے تھے۔ اب اتنی ٹھنڈ نہیں تھی کہ کھڑکیاں دروازے بند کر کے سویا جائے، پنکھے کی ہوائیں ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ رات بھر باہر جو صحن میں چارپائی رکھی ہوتی تھی، اس کے اوپر ایک عورت بیٹھی رہتی تھی، کبھی باقاعدہ لیٹی ہوئی بھی نظر آتی تھی۔ اب جو باتھ روم تھا وہ صحن میں تھا، کسی روم کے ساتھ اٹیچ واش روم نہیں تھا، صرف ڈرائنگ روم کے ساتھ ایک اٹیچ واش روم تھا۔ جو کوئی بھی آدھی رات کو واش روم کے لیے اٹھتا، باہر عورت کو اس چارپائی پر بیٹھے دیکھتا، کبھی کسی کے روپ میں تو کبھی کسی کے روپ میں۔ ایک دفعہ جیسے میری بھابھی کو میرے روپ میں وہ چیز باہر چارپائی پر لیٹی ہوئی نظر آئی، اسی طرح سے ایک دفعہ مجھے جیسے بھابھی کے روپ میں نظر آئی، کچن میں کھڑی ہوئی کام کر رہی ہیں جبکہ وہ سوئی ہوئی ہوتی تھی۔ ہم لوگ اس گھر میں 7 ماہ سے زیادہ نہیں رہ سکے، کیونکہ اب وہ جنات بہت زیادہ تنگ کرنے لگ گئے تھے۔ وہ اتنا ڈرانے لگ گئے تھے کہ اگر ہم لوگ سوئے ہوتے تھے تو ایک دم سے ایسا لگتا جیسے زلزلہ آ گیا، ایک دم سے ساری چیزیں ہلنے لگ جاتی تھیں، یہاں تک کہ ڈریسنگ سے چیزیں نیچے گر جاتی تھیں۔ گھر میں عجیب و غریب چیزوں کی کبھی خوشبو آنے لگ جاتی تھی، کبھی گندی اسمیل آنے لگ جاتی تھی۔ پھر دیواروں کے اوپر خون کے چھینٹے آنے لگ گئے۔ تو جب خون کے چھینٹے دیواروں پر آنے لگ گئے تو میرے ابو نے ایک عامل صاحب سے رابطہ کیا کہ یہ معاملات اس گھر میں ہمیں کافی عرصے سے محسوس ہو رہے ہیں، اب دیواروں پر خون کے چھینٹے بھی نظر آنے لگ گئے ہیں، اور مردہ پرندے صحن میں گرے ہوتے ہیں، کسی کی گردن نہیں ہوتی تو کسی کا دھڑ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے یہ گھر چھوڑ دیں، کیونکہ اس گھر میں رہنے والے جنات اب آپ کو جانے نقصان دیں گے۔ یہ وہ جنات ہیں جو آپ لوگوں پر جادو بھی کر رہے ہیں۔ جنات میں سے کچھ جنات کی ایسی اقسام ہوتی ہیں جو انسانوں پر بھی جادو کرتے ہیں اور ان کو ان گھروں میں قید کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں باقاعدہ کہا کہ اس گھر کو چھوڑ دیں۔ ہم لوگوں نے اتنے گھر ڈھونڈے، پہلے ہمیں اتنے گھر مل رہے تھے، جس گھر کی طرف جانے کی کوشش کرتے تھے انکار ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک گھر میں ہمارا سارا ایڈوانس بھی ہو گیا، سب کچھ طے ہو گیا، ہم لوگوں نے جسٹ سامان اٹھانا تھا، سامان پیک کر کے لوڈ کر رہے تھے، تو جو اس گھر کا آنر تھا اس نے گھر دینے سے منع کر دیا۔ اتنی رکاوٹیں۔ پھر ہم لوگوں نے ان عامل سے رابطہ کیا، پھر انہوں نے ہمیں قرآن پاک کی ایک سورت بتائی۔ 11 دن ہم لوگوں نے گھر میں وہ سورت کی تلاوت لگانی تھی اونچی آواز میں، ریکارڈ کروا کے میرے ابو جی لائے، موبائل میں ہم لوگوں نے وہ چلائیں، گھر کے 4 کونوں میں رکھ کے۔ 11 دن کے بعد ہم لوگوں کو گھر ملا اور ہم وہاں سے نکل سکے۔ ان عامل کا یہ کہنا تھا کہ اگر زیادہ دیر ہو جاتی تو شاید آپ لوگ جا کر بھی اس گھر سے نہ نکل سکتے، وہ جنات ایسے رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ ہم لوگ اتنا ڈرے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، اس طرح سے بھی جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی گھر لینے سے پہلے اگر آپ کو کسی بھی گھر میں جنات کی تھوڑی سی بھی موجودگی محسوس ہو تو کوشش کریں کہ وقتاً ہی اس گھر کو چھوڑ دیں، دیر ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیں، کیونکہ بعض اوقات بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ روبینہ آپ کا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے لسٹرز، جہاں پر جنات کی موجودگی محسوس ہو وہاں پر کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جلدی اس جگہ کو چھوڑ دیں، اس سے پہلے کہ جنات آپ کو نقصان دینے لگ جائیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ندیم شیئر کر رہے ہیں۔ ندیم کہتے ہیں، میں اپنی سٹی کا نیم نہیں آن ایئر کروانا چاہتا، یہ پچھلے سال بقرہ عید کی بات ہے۔ ہم لوگ جس جگہ پر رہتے تھے، ہم لوگوں کا
جیسے ایک قصبہ ٹائپ تھا، اس کے آس پاس کافی زیادہ گاؤں لگتے تھے. تو ہم لوگوں نے جب قربانی وغیرہ کی تو ہم لوگوں کے قصبے سے آگے جب گاؤں، ہم لوگوں کے چاچو کے گاؤں تھے، وہاں پر جانا ہوتا تھا تو راستے میں ایک خانہ بدوش تھے، ان کا علاقہ آتا تھا. تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ میں نے تھوڑا سا جو گوشت ہے قربانی کا وہاں پر بھی دینا ہے، کہ وہاں پر وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ مستحق ہیں. گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تقریباً عصر کے بعد تک، مغرب تک میں گوشت وغیرہ تقسیم کرتا رہا. تو میں نے کچھ ایکسٹرا گوشت کے میں نے بیگز بنوا لیے، پیکٹس بنوا لیے کہ ان کو بھی میں دیتا جاؤں گا. 8-10 وہ خانہ بدوش تھے جن کی جھوپڑیاں تھیں. جب میں وہاں پر پہنچا، میں ان کو اکثر دیکھتا تھا، جب بھی میں گاؤں جاتا تھا میں ان کو اکثر دیکھتا تھا. تو وہاں پر وہ نہیں تھے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ کچھ دن پہلے بھی میں نے ان کو دیکھا تھا، اب یہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں. میں تو ان کے لیے قربانی کا گوشت لے کر آیا تھا. میں وہاں پر گاڑی کھڑی کر کے اترا. میں نے آگے جا کر کافی دیکھا. اس کے آگے کچھ ویرانے بھی تھے اور جیسے درختوں کا حصہ شروع ہو جاتا ہے وہ تھا. وہ ڈھونڈتے کرتے میں چلا گیا، گاؤں چلا گیا. میں نے وہاں پر چاچو وغیرہ کو سب کو میں نے میٹ وغیرہ دیا. میرے دل میں ایک خیال آیا کہ چلو میں جو خانہ بدوشوں کے لیے لے کر آیا تھا یہ میں واپس لے جاتا ہوں. ایسے کوئی اور مجھے مستحق نظر آئیں گے تو میں ان کو دے دوں گا، کیونکہ میں نے انہی کی نیت کا اٹھایا ہوا تھا. اب جب میں اس گاؤں کے ویران سنسان راستے سے واپس آ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر جیسے ایک جھوپڑی مجھے نظر آئی. مجھے لگا چلو یہ تو واپس آ گئے. جیسے میں نے گاڑی روکی، لائٹس میں نے دیکھ رہا تھا، رات ہو گئی تھی، تقریباً 11، 11:30، پونے 12 بجے کا ٹائم تھا. بالکل ویران جگہ تھی، وہ بہت ویرانہ تھا. ٹریفک بھی اس سائڈ پر بہت کم ہوتی تھی. جو گاؤں میں جانے والے لوگ ہوتے تھے بس ان کی ہی ہوتی تھی. جیسے میں جھوپڑی کے پاس گیا تو جھوپڑی خالی تھی، کوئی بھی نہیں تھا. مجھے بڑا افسوس ہوا. میں واپس آنے لگا تو مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو 3-4 جھوپڑیاں بن گئی ایک کی جگہ پر. میرے تو ایک دم سے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے. ابھی یہاں پر ایک جھوپڑی تھی وہ بھی خالی تھی، اب یہ 3-4 جھوپڑیاں کہاں سے آ گئی. ان میں باقاعدہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بچے بھی ایک دم سے نظر آنے لگ گئے. میرا تو دماغ ہی گھوم گیا کہ شاید مجھے یہ لوگ نظر ہی نہیں آئے یا میرا وہم ہے. میں ایسے پریشان ہو کر کھڑا ہوا اور ان میں سے ایک چھوٹے سے قد کا آدمی میرے قریب آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ ہمیں قربانی کا گوشت دے دو جو لے کر آئے ہو. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں نے تو ان کو بھی بتایا بھی نہیں، میں تو صرف دیکھنے آیا تھا کہ کتنے لوگ ہیں یہاں پر. میں نے سے کہا کہ اچھا میں بھی لاتا ہوں. میں گیا، میں نے سارا وہ اپنی گاڑی کے بوٹ میں سے میں نے وہ سارا نکالا اور میں ان کو دینے کے لیے چلا گیا. 5-6 وہ بیگ تھے، میں نے ان کو دے دیے. جیسے میں نے ان کو دیے وہ تو اس میٹ کے اوپر ایسے جھپٹ جھپٹ کے پڑ رہے تھے جیسے وہ پکا ہوا ہے. میں دیکھ کے ڈر گیا اور ان کی بولیاں بھی بدل گئیں. وہ 4-5 جھونپڑیاں جو تھیں ان میں اتنے لوگ ایک دم سے جیسے وہ باہر بیٹھے ہوئے نکل کر. سب کے چہروں کے رنگ ایک جیسے، کچھ کے قد بھی ایک جیسے. میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور ہی مجھے مخلوق لگ رہی ہے. میں تیزی سے گاڑی میں بیٹھا، میں نے اپنی گاڑی وہاں سے نکال دی. اگلے دن میں نے گاؤں جانا تھا. ہم لوگوں کی دعوت تھی چاچو کے گھر. وہاں سے میں گزرا، کوئی جھونپڑی، کوئی خانہ بدوش، کچھ بھی نہیں تھا. میں نے بتایا تو مجھے سب نے یہی کہا کہ وہ جنات تھے. اسی طرح سے 2-3 ماہ گزر گئے، موسم تبدیل ہو گیا. میں پھر ایک دفعہ گاؤں گیا تو میں نے وہاں پر پھر خانہ بدوش دیکھے دن کے ٹائم. میں ان کے قریب گیا، میں نے ان سے بات کی، سلام دعا کیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ 2 ماہ پہلے جب یہاں پر عید تھی، بقرہ عید تھی، تب آپ لوگ کہاں تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ پتہ نہیں کون سے علاقے کے وہ تھے، ہم لوگ سارے وہاں واپس چلے گئے تھے اپنے علاقے میں. تو میں نے اسے کہا کہ میں نے تو یہاں پر 3-4 جھونپڑیاں دیکھی تھی، میں نے ان کو گوشت بھی دیا تھا، ان کی بولیاں بھی اور تھیں، ان کے چہرے بھی اور تھے. تو ان کا یہ کہنا تھا وہ جنات تھے. یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں. ہم لوگ یہاں پر کافی زیادہ تعداد میں رہتے ہیں اور ہم لوگ رات کے وقت اکثر اپنی جھونپڑیوں کے آس پاس آگ جلا کر بھی رکھتے ہیں، کیونکہ رات کے وقت یہاں پر بہت سے جنات آتے ہیں. انسانوں کے روپ میں بھی آتے ہیں، جانوروں کے روپ میں بھی آتے ہیں، ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رات بھر یہاں پر شور شرابے ہم سنتے ہیں. کبھی ایسا لگتا ہے بہت سی عورتیں ہیں سج سور کے تیار ہو کر باہر آ کر بیٹھ جاتی ہیں، عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہیں اور پھر غائب ہو جاتی ہیں. تو جب ہم لوگ آگ جلا کر رکھتے ہیں تو ہماری وہ جھونپڑیوں کے قریب نہیں آتے. اس لیے ہم لوگ مخصوص دنوں میں
ہم لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں. میں نے جب یہ بات سنی میں بہت ڈر گیا. اس کے بعد میں اتنا خوفزدہ ہوا، میں وہاں سے چلا گیا اور بعد میں مجھے صرف 1-2 دفعہ وہ وہاں پر نظر آئے اسی ایک ماہ کے دوران. پھر وہ مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئے. وہ جگہ مزید ویران اور سنسان ہو گئی. تو یہ میری ایک کہانی تھی جسے میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتا. آج بھی بقرہ عید ہے، جیسے مجھے وہ بات یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ندیم آپ کا. ویسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbeg57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.